بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوائنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز ملتان کے سینئر ترین رہنما، مسلم لیگ نواز پنجاب وکلاء کے نائب صدر اور حلقہ پی پی 213 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ ہولڈر جناب رانا طاہر رزاق صاحب۔ الیکشن 2024 کی آمد ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز سمیت پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعتیں آنے والے چند دنوں میں اپنے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹس تقسیم کریں گی۔ الیکشن کے حوالے سے بھی کل تحریک انصاف کی ایک لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کے حوالے سے بھی کچھ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں کہ الیکشن کے التوا کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہم تمام معاملات پر بات کریں گے۔ رانا طاہر رزاق صاحب سے انتہائی متحرک ہیں، عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لوگوں کی غمی میں خوشیوں میں شریک رہتے ہیں اور ملتان میں مسلم لیگ نواز کے ایسے رہنما ہیں جن کی میاں محمد نواز شریف کی نااہلی کے بعد پارٹی کے تمام معاملات میں قیادت کی پیشیوں کے حوالے سے، ووٹ کو عزت دو تحریک کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے یا مسلم لیگ نواز کی طرف سے کسی قسم کا احتجاج ہو، انہوں نے بھرپور شرکت کی ہے، اپنے حلقے کی عوام کی بھرپور نمائندگی کی ہے اور اس وقت وہ اپنے حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے حوالے سے مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت مہربانی۔ کیا حال ہے رانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، خیریت ہے؟ شکر۔ آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ سیاست دانوں کے لیے تو آج کل کے دن جو ہیں وہ بہت مصروف، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی ملتان، اور انٹرویوز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ملتان ڈویژن کے پارلیمانی بورڈ کا بھی اجلاس ہوا ہے تو اس میں بھی آپ شریک تھے۔ تو کیا صورتحال ہے اس وقت پی پی 213 کے حوالے سے؟ آپ کی بڑی محنت ہے، جد و جہد ہے اور ہر محاذ پہ آپ نے پارٹی کے لیے ایفرٹس کیے ہیں، فرنٹ سے آپ نے لیڈ کیا ہے، تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ ذرا سامعین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کے میں موقع دیا۔ جی، آپ کا بڑا چینل بہت کامیاب جا رہا ہے اور بڑی اچھی تجزیہ آپ لوگ پیش کر رہے ہیں اور میرٹ پہ کر رہے ہیں۔ جی، میں عرض کروں کہ مسلم لیگ نون کا یہ ہمارے حلقے میں پہلے جو 211 تھا، تو جب میں نے کوشش کی کہ تنظیم سازی کے لیے تنظیم بنی تو یہاں مجھے کوئی بھی ورکر نظر نہیں آتا تھا، کوئی عہدیدار بننے کو تیار نہیں تھا۔ تو جب مجھے رانا ثناء اللہ صاحب نے، اویس خان لغاری صاحب نے، عبد الرحمن کانجو نے، شیخ طارق رشید نے، ان سب نے ذمہ داری دی اور صدر بنایا حلقے کا، اور وقاص اکبر ویاں صاحب جنرل سیکرٹری بنے ہمارے۔ ہم نے مل کر بڑی ہیکر یونین کونسل میں جا کر لوگ تلاش کیے جو میاں صاحب سے محبت کرنے والے تھے، لیکن وہ خوفزدہ لوگ تھے کہ یہاں ہمیشہ بوسن صاحب آتے ہیں یا کوئی اور آ جاتا ہے مسلم لیگ کے اوپر، وہ ورکر کو پھر عزت نہیں دیتا، پارٹی بھی تبدیل کر لیتے ہیں، پارٹی بھی جو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے پھر وہ جو ہے نا، اگر جو تنظیم ہوتی بھی ہے پیچھے، اس کا کوئی وہ کام نہیں کرتے، پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ پھر ڈس ہارڈ تھے، انہیں یہ ہم تو بس گھر بیٹھے ہیں، میاں صاحب کا ووٹ ہے کاسٹ کر دیں گے، لیکن متحرک نہیں تھے۔ ان سے مل کے ملاقات تنظیم نہیں تھی 213 میں، بالکل نہیں تھی۔ کوشش کی، انہیں حوصلہ افزائی کی ان کی، اور انہیں حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ میں سب سے آخر میں مجھے صدارت ملی تھی پنجاب کی، 297 نمبر میرا تھا، صدر جو مجھے بنایا نا حلقے کا پی پی 211 کا، آخری نمبر میرا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جا کے محنت کریں۔ تو میں نے الحمدللہ اپنے جنرل سیکرٹری کے ساتھ پوری ٹیم بنائی ہم نے حلقے کی، پی پی 211 کی، ٹیم نے کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سب سے پہلے پنجاب میں تنظیم کھڑی کی۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے اللہ کا فضل ہے، میں نے ہر مہینے ان کی میٹنگ کی۔ کوئی ایسا صدر آپ کو نہیں ملے گا جو امیدوار بھی ہو اور صدر بھی ہو، لیکن اکثر یہ ہوا کہ ایم پی حضرات تھے، انہوں نے اپنے بھائی عزیزوں کو صدر بنایا حلقے کا۔
تو وہ صدور نے کوئی محنت نہیں کی اس حوالے سے کہ میں ایک واحد تھا یہاں کے صدر تھا مسلم لیگ نون کا، اور میں امیدوار بھی تھا اپنے طور پہ، کیونکہ پارٹی نے مجھے ٹاسک دیا تھا کہ جتنی آپ محنت کرو گے تو آپ ٹکٹ ہولڈر بھی ہم آپ کو بنائیں گے۔ رانا صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بھی پچھلے 6-7 سال سے میاں محمد نواز شریف کی نااہلی کے بعد اس میدان کارزار میں ہوں۔ پی پی 213 ہی نہیں بلکہ جو ملتان ڈویژن کی یا ڈسٹرکٹ کی جو تمام معاملات ہیں اس میں آپ ہمیں فرنٹ پہ نظر آئے ہیں۔ تو اس وقت اس حلقے میں کیا امیدوار ہے، کیا پوزیشن ہے امیدواروں کی؟ جی اس وقت یہ ہے صورتحال کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے علی حیدر گیلانی صاحب ہیں اور شوکت حیات بحسن آزاد امیدوار کے طور پر ہیں، اور مسلم لیگ میں ابھی تک کوئی 5-6 امیدوار ہیں جنہوں نے اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں، اور ایسے امیدوار بھی ہیں جن کو شاید کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور پچھلے 4-5 سال میں وہ کہیں نظر بھی نہیں آیا ہمیں۔ جی اب وہ یہ تو پارٹی نے دیکھنا ہے، اور امید ہے ہماری پارٹی میرٹ پہ فیصلہ کرے گی، اور میاں صاحب نے بالکل اپنے تقریر میں یہ کہا کہ میری خواہش ہے، ہم بار بار جو انٹرویو کر رہے ہیں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جو میرٹ بنتا ہے میرٹ پہ دیں گے، اور پہلے نمبر پہ ہم اپنے ورکر کو دیں گے جو ہمارا وفادار ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ رہا ہے، پہلا ہم اس کو ترجیح دیں گے، بعد میں ہم دیکھیں گے کسی کو۔ تو انشاءاللہ بہت امید ہے، اور میں بڑے مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ کہ میری محنت کو دیکھتے ہوئے پارٹی مجھے بالکل اگنور نہیں کرے گی، اور مجھے مطلب یوں سمجھیں کہ پارٹی نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے اور کر بھی رہی ہے کہ آپ نہ گھبرائیں۔ تو تحریک انصاف کے امیدوار کی کیا صورتحال ہے یہاں؟ یہاں تحریک انصاف کے امیدوار تھے خالد جاوید بڑھائچ صاحب، جی، اور انہوں نے بھی، میں کہوں کہ اپنی جگہ وہ ضلع کے وہ صدر بھی تھے، لیکن یہ 9 مئی کے واقعہ کے بعد وہ روپوش ہیں، حلقے میں بالکل نہیں ہیں، چھوڑی تو نہیں ہے انہوں نے ابھی؟ نہیں ابھی تک ان کا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا، لیکن وہ روپوش ہیں، حلقے میں بالکل غیر حاضر ہیں 9 مئی کے بعد۔ رانا صاحب، میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آئے ہیں، آپ بھی درجنوں گاڑیوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے پہنچے۔ میاں محمد نواز شریف نے وہاں پر جو مفاہمتی سیاست کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، مسائل کا شکار ہے۔ تو اب میاں محمد نواز شریف الحمدللہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی عدالتوں نے ثابت کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کیس ہی نہیں تھا، یہ ایک سازش تھی وقت کے وزیر اعظم کے خلاف۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ فیک فوٹو کاپیز پہ جو ہے وہ پورا ایک ریفرنس دائر کیا گیا، اور وہ اب میاں محمد نواز شریف نے کل پوری پاکستانی قوم سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انتقام تو میں نہیں لینا چاہتا، نہ میری خواہش ہے، لیکن جنہوں نے سازش کی، ملک کو کھنڈرات بنایا، عوام کو مختلف مسائل سے دوچار کیا، تو ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دوبارہ پھر جو اپنا مقدمہ ہے وہ پاکستانی قوم کے پاس لے کے جا رہی ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ اصل جی آئی ٹی تو بنے گی 8 تاریخ کو، 8 فروری کو، اور پوری پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو پنجاب میں صورتحال ہے، تو انشاءاللہ 2/3 اکثریت ملے گی پارٹی کو؟ جی ہارون بھائی، آپ جو 2018 کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے، وہ بہت تھوڑے مارجن سے ہارے ہیں، بیسیکلی وہ جیتے ہوئے تھے۔ جی، جو مطلب یہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا، اس رزلٹ 2 دن بعد، کسی کو 1 دن بعد یہ دیا گیا، 3 دن بعد دیا گیا، اس میں یہ پوری پلاننگ کر کے، اور جس کو جتوانا تھا شاہ محمود قریشی کو، اس کے 1.25 لاکھ سے زائد ووٹوں کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے بعد اناؤنس ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کیونکہ ہمارے اگر ہم اوور آل ووٹ دیکھیں، 1.40 کروڑ کے قریب ہمارے ووٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، اور مطلب وہ اس میں بہت تھوڑے مارجن سے ہمارے بندوں یہ پلاننگ سے ہرایا گیا تھا۔ الحمدللہ ہمارا ورکر ہمارے وہیں کھڑا ہے جہاں 2018 میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس وقت لوگوں میں میاں صاحب کے آنے کے بعد بہت بڑا حوصلہ عوام میں آیا ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ مسیحا کے طور پہ یہ آ گیا ہے،
اس کو عمران خان کو جو مسیحا سمجھ رہے تھے، تبدیلی سرکار سمجھ رہے تھے، کوئی مدینے کی ریاست کے نعرے مارتے تھے، وہ ساری باتیں اب کھل کے سامنے آ گئی. دیکھیں وہ میاں صاحب کے اوپر تو الزام لگائے، اور الزام بھی ایسے بھونڈے کہ جناب آپ نے پاناما میں یہ کیا، فلاں کیا. پاناما میں کچھ نہ صاحب ملا انہیں، تو جا کے اقامہ میں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اب اس پہ آپ نے اس کو نکال دیا، اور نکالنے والا بھی ثاقب نثار، جس کو ہم ثاقب ناصوری کہتے ہیں، اس نے اپنی ناصوریت دکھائی، اپنے محسن کے ساتھ اس نے یہ کچھ کیا کہ انہیں نااہل کیا. میاں صاحب کی عظمت تھی، انہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جناب میں جب صاف ہوں وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہ میرا کیس سنا جائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اگر میاں صاحب نہ جاتے. جے آئی ٹی میں خود پیش ہوئے، وہ خود پیش ہوئے. ان کا یہ تھا کہ میں جب ہوں صاف، میں نے کرپشن کی نہیں. اور حقیقت ہے کہ وہ آپ دیکھیں بھائی جان، وہ اپنا اتفاق اسپتال وہاں چل رہا ہے، اتنا بڑا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، کبھی انہوں نے تشہیر نہیں کی، سیاسی مقاصد کے لیے کبھی سیاسی مقاصد کی. وہاں فری لوگوں کو علاج ہو رہا ہے، فری کینسر کے مریضوں کے لیے، گردے کے کڈنی سینٹر بنائے ہوئے ہیں، ہر قسم کا وہاں انسٹیٹیوٹ ہے. تو انہوں نے کبھی اپنی تشہیر نہیں کیا جہاں فری مفت لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. وہ تو ایک ایسا گھر ہے، اللہ کا ان کے اوپر بڑا احسان ہے، تو اللہ کا فضل ہے. انہوں نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے کبھی پیسے کو ترجیح نہیں دی کہ ہم نے پیسہ بنانا ہے. اگر وہ بنا، ان کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے ان کو اتنا بڑا بزنس دیا، پورے دنیا کے ریکارڈ ان کا کاروبار ہے دنیا میں. تو وہ لوگ ہیں سیاست میں، یہ اتفاق اسپتال بننے کے بعد آئے ہیں وہ جی. یہ نہیں ہے انہوں نے کہتے ہیں بعد میں پیسے بنا لیے لوگوں نے. اب انہوں نے اتفاق اسپتال پہلے بنایا، چیریٹی سینٹر پہلے بنایا، لوگوں خدمات پہلے کی میاں شریف صاحب نے، ان کے والد صاحب نے. تو یہ تو بعد میں ایک سیاست میں انٹر ہوئے ہیں، اور ان کی بہت، ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی فعال انٹری ہے، اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی ہے. رانا صاحب، لیکن جو نوجوان ہیں جو 2005 میں جن کی پیدائش ہوئی ہے، جن کی عمر اس وقت 17-18 سال ہے، تو لیکن وہ تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کا 190 ملین کا پاؤنڈ کا کیس ہے یہ بھی جھوٹ ہے، بشرا بی بی والا معاملہ بھی جھوٹ ہے، اور عمران خان کا جو سائفر والا معاملہ بھی جھوٹ ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں، وہ کیونکہ آپ ایک وکیل رہنما بھی ہیں، تو یہ تمام جو کیسز ہیں یہ جھوٹ پہ ہیں، اور عمران خان کو انتقام کا نشان. یہ جو نسل ہے اس کو کیسے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ انشاءاللہ اب کافی فرق ہے، نوجوان سمجھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور سب جو چیزیں اب ان کے سامنے آ رہی ہیں. پہلے چیزیں چھپائی جا رہی. سوشل میڈیا کو انہوں نے اتنا بلیک میل کیا تھا، اس پہ اتنا ہیک کیا ہوا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ فیک اکاؤنٹ بنا کے جب ویوز اتنے آ گئے، شیئر اتنے آ گئے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے سارا کچھ ہو رہا تھا. وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. قدرتی بات ہے، آپ کا فیس بک چل رہا ہے، میں دیکھتا ہوں بہت ویوز آئے ہیں، تو 1 لاکھ آ گئے، تو یار یہ بڑی ان کی کریڈیبلٹی بن گئی ہے. تو یہ تو بڑے اوپر جا رہے ہیں، ایسا لوگ چل پڑتے ہیں. جب یہ آپ چیز دیکھنا، میاں صاحب کا کوئی ایک آدمی جو اس کو چھوڑ کے گیا ہو، اس نے یہ کہا ہو کہ میاں نواز شریف کرپٹ ہے. بہت عمدہ. کوئی افسر چھوڑ کے گیا ہو، اس نے کہا ہو کہ میاں نواز شریف کرپٹ ہے. اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے قریبی جو اس کو چھوڑ کے گئے ہیں، سب نے کیا کہا ہے. اعظم خان کا پرنسپل آفیسر تھا، اس نے کہا جی سائفر کیس پلاننگ سے بنایا گیا. پرویز خٹک کا دیکھ لیں، پرویز خٹک کو آپ دیکھ لیں، فرق حبیب کو دیکھ لیں، جی فرق اون چودھری کو دیکھ لیں، اون چودھری کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، یہ سارے ان کے قریبی لوگ تھے. ساری کی ساری کور کمیٹی سوائے ایک آدھے کے سب کہتے ہیں کہ عمران خان ڈکٹیٹر تھا، اور جو ہے کسی کی سنتا نہیں تھا، اور رونیت میں تھا، اور اپنی ذات سے باہر نہیں نکلا. رانا طاہر رزاق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو لائر فورم ہے، آپ اس کے نائب صدر ہیں. یہ بڑا نعرہ ایک مشہور ہے کہ میاں یہ جو کالا کوٹ ہے یہ تیرا ووٹ ہے. تو میاں محمد نواز شریف کی غیر موجودگی میں یا ان کے کو جو سزائیں سنائی گئیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو مقدمات کو فیس کیا، وہ عدالتوں میں پیش ہوتی رہی، بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا جو نیب کے معاملات تھے، تو وکلا کا بہت بڑا کلیدی کردار ہے فتنہ عمران خان کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے میں، یا اس کو جو پلاننگ تھی 10 سے 15 سال کی، اس کا پورا جو ہے نا اس کو کولیپس کرنے میں. تو اس حوالے سے آپ کی جو یہ تنظیم ہے اس کا کیا کردار ہے، اور آگے آنے والے الیکشن میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کے متعلق اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان 2024 کے الیکشن میں
جو پاکستان کے نامور وکلا ہیں ان کو بطور ایندھن جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ جو ہے دینا چاہتا ہے، کیونکہ وکلا ایک مضبوط اس وقت پاکستان کے اندر ان کا ایک مرجر ہے، جوائنٹ وینچر ہے، وہ یونائٹڈ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی جو وکلا برادری ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ جی پہلے تو یہ میں آپ کو عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب صدر بنے مسلم لیگ نون پنجاب کے، انہوں نے سب سے پہلے فوکس یہ کیا کہ وکلا کو کیونکہ خود وکیل تھے جی اور وکیل ہیں، کہ وکلا ایک ایسا ونگ ہے، ایک ایسا ہراول دستہ ہے جس کو اگر حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے ہر جگہ اور یہ بہت فروٹفل ثابت ہوں گے۔ تو انہوں نے رانا ظفر اقبال صاحب کو یہ کہا کہ آپ صدر بنیں۔ رانا ظفر اقبال صاحب نے بہت انکار کیا کہ نہیں، میرے حالات نہیں ہیں، میرے معاملات ایسے نہیں ہیں میں، لیکن کیونکہ ان میں نظر آ رہی تھی کوالٹیز کہ یہ پنجاب کو منظم کر سکتے ہیں وکلا تنظیم کو، انہیں بار بار دوستوں نے کہا، رانا مقبول صاحب سینیٹر صاحب تھے، انہوں نے کہا، ہمارے جو ہیں تنویر صاحب سینیٹر ہیں کے ڈویژن کے صدر ہیں باولپور کے اور ممبر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا اور کافی دوستوں نے انہیں مجبور کیا رانا ظفر اقبال صاحب کو کہ آپ صدارت لیں اور اس کو چلائیں فورم۔ انہوں نے پھر پورے پنجاب میں دورے کیے، پورے پنجاب سے جو مسلم لیگ نون سے پیار کرنے والے وکلا تھے انہیں اکٹھا کیا اور انہیں عہدے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی پھر انہوں نے اتنی محبت دی پنجاب کے وکلا کو، اپنے ہر فورم کے ضلع کی تنظیمیں مقرر کی، تحصیل کی تنظیم بنائی، اس طرح ڈویژن صدر اور جنرل سیکرٹری بنائے۔ پہلے مجھے اس میں نائب صدر بنایا ڈویژن کا، میرا ورک دیکھ کے میں نے پورا ان کے ساتھ آپ ہر جگہ کام کیا، پہنچے سر، لائر آپ ہر فورم کا۔ جگہ پہنچے، ہر پیشی میں آپ ہر جگہ پہنچے ہیں۔ پھر مجھے انہوں نے نائب صدر پنجاب بنایا، اور الحمدللہ رانا صاحب کی جتنی پیشیاں ہوتی تھی، میاں حمزہ شہباز کی پیشیاں تھی، ہم وہاں ہر پیشی پہ پہنچتے تھے، 3-4 پیشیاں ہوتی تھی روز۔ تو ہم ملتان سے ہمارا آپ دیکھیں کہ ہمیں جانا، پھر وہیں ان کو لودھنا سے لینا اور وہاں پہ پیشیاں بھگتا کے پھر واپس آنا، یا جس طرح وہاں کئی دن اگلی مختصر پیشی ہے تو وہاں رہا اسٹے کرنا۔ اب ضمنی الیکشن ہوئے، ڈسکا میں ہم گئے، پورا لائر فورم ہمارا، پھر گجرا وزیر آباد میں گیا، جہاں فیصل آباد میں، جس طرح جہاں تھے، اب یہ 23 حلقوں کے تھے، رانا صاحب کی قیادت میں ظفر اقبال صاحب کے ساتھ پورے پنجاب میں ہر ضمنی الیکشن میں وکلا فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے۔ اور مطلب دیکھو پھر میں عطا تارڑ صاحب کی بہت قربانیاں ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں، دیکھو انہوں نے اپنے، وہ بہت بڑے وکیل ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کو وزارت کی اور اس کی وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پارٹی کے ساتھ میاں نواز شریف سے ان کی ایک محبت ہے، ان میں اس نے آ کے اپنا پیشہ جو ہے نا ادھر سے پروفیشنل مطلب وکیل ہو کے شامل ہوئے اور بڑی پارٹی کے ساتھ۔ اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دونوں ریفرنسز میں میاں محمد نواز شریف جو ہے باعزت بری ہوئے، کریڈٹ گوز ٹو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور کریڈٹ گوز ٹو جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، کہ انہوں نے اس کیس پہ اتنی، بلکہ انہوں نے تمام جو پارٹی قیادت کے خلاف کیسز تھے، نیب کے کیسز تھے یا دوسرے کیسز تھے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور الحمدللہ ہماری قیادت سرخرو ہوئی ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر پارٹی جو ہے اس حلقے میں، جو آپ کا حلقہ ہے PP 213، یہاں سے آپ امیدوار ہیں، ارشد راں صاحب امیدوار ہیں، عامر بپی صاحب امیدوار ہیں، جناب کیسر مہے صاحب پہلے انہوں نے پوری اپنی کمپین چلائی کہ وہ اس حلقے سے نیشنل اسمبلی NA 148 سے امیدوار ہوں گے، لیکن کیونکہ وہاں پہ اب ان کی جگہ نہیں بن رہی تو وہ اب نیچے آ گئے ہیں، صوبائی کے لیے بھی انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور غلام عباس مہے ان کے عزیز ہیں کیسر مہے صاحب کے۔ تو یہ 5-6 امیدواروں کے درمیان پارٹی کو بہت مشکل ہے کہ وہ فیصلہ، اب وہ بھی امتحان میں ہے کہ کس طرح، ملتان کے حوالے سے تو بالخصوص یہ اطلاعات ہیں کہ دونوں شہری جو حلقے ہیں NA 149 150 اور یہ جو صوبائی اسمبلی کے معاملات ہیں، اگر خدا نخواستہ پارٹی جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر آپ کا کیا حکمت عملی ہے؟ کیا آپ، کیونکہ آپ پہ تو جو حلقے کے عوام ہیں، آپ یہاں کے صدر ہیں صوبائی حلقے کے، جتنا کنیکشن، رابطہ لوگوں کی جو ہے جنازوں میں، ان کی فاتح خوانیوں میں، ان کی شادیوں میں،
اور اگر آپ کے حلقے کے کوئی شخص پیشنٹ ہے تو ہاسپٹلز تک جا کے آپ ان کی عیادت کرتے ہیں، تو یہ تو آپ پہ تو بہت پریشر آ جائے گا. یہ پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ قیادت کی مانیں گے یا عوام کی مانیں گے؟ جی ہارون بھائی، بات یہ ہے کہ ورکر جو ہوتا ہے یا عہدیدار ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ لائل ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہی کھڑا رہا ہوں، وفاداری کا ثبوت دوں. لیکن جو میرے جتنے، کیونکہ یہ سب لوگ میں نے نہیں اکٹھا کیا، جی وہ یہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو جانتے ہیں، ہمیں ہاں یا آپ کو ہم نے میاں صاحب کے ہم دیوانہ ضرور ہیں، ہاں لیکن آپ کی محنت کی وجہ محنت سے ہے آپ کی. ہم آپ کھڑے ہوئے ہیں سامنے. ہاں اب جب ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ اگر پیچھے ہٹیں گے تو ہم بالکل کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، ہم ہاں، ساتھ نہیں کھڑے ہوں اور گے. اس کا نقصان اور الٹیمیٹلی پارٹی کو ہوگا. مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ لاہور، ہم دھرنا دیتے ہیں. اگر 1.5 صاحب دھرنا دے کے ٹکٹ لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دھرنا دے سکتے؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، دھرنا دیں گے. میں کہا نہیں ہے، نوبت نہیں آئے گی. اور ویسے میں پارٹی کو اس طرح آزمائش میں نہیں ڈالوں گا کہ وہ جو ورکر کا ہوتا ہے یا عہدیدار ہوتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کے ہر حالات میں، ہر مجبوریوں میں، ہر چیزوں میں وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو. تو میری اپنی حتی الوسع یہی کوشش ہوگی. لیکن اگر میرے ورکر دوست جس طرح کہیں گے پھر مجھے میں انشاءاللہ اس پہ بھی غور کروں گا. لیکن یہ میری کوشش ہوگی کہ میں پارٹی کو کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالوں، اور میری پارٹی بھی میرے خیال یہ سوچے گی کہ ایک ورکر کا جو حق ہے، جس اس کی کو محنت دیا ہے، جائے. اس کو دیا جائے. اور ساری چیزیں وہ سب ان کے سامنے. اور مجھے کبھی امید ہے، یوں سمجھیں میں بہت حوصلے میں ہوں، انشاءاللہ پر امید ہوں کہ میری پارٹی مجھے بالکل. اب وہ جس طرح آپ نے فرمایا، ابھی ایران صاحب شامل ہوئے ہیں. ایران صاحب کو کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ہمارا پرانا تعلق ہے ان سے. لیکن ان کا حلقہ آپ آگے وہاں ٹوٹل کاسٹنگ 25,000 ووٹ ہوتی ہے جی. اس میں پچھلا جو رزلٹ تھا 2018 کا، 10,000 پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے تھے، 10,600 ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی نے، اور 4,000 ووٹ کچھ لیے تھے انہوں نے مسلم لیگ نے. ابھی آپ دیکھیں گے مسلم لیگ کا ووٹ، اب وہ زیادہ سے زیادہ وہاں سے 4,000 مسلم لیگ کا ووٹ اور پلس 2-3 ہزار اپنی ذات کا لے سکتے ہیں. پارٹی کا ووٹ تو ان کو نہیں پڑے گا. پارٹی کا ووٹ نہیں پڑے گا. اچھا پھر آپ دیکھیں ان کا پی ڈی ایم کا امیدوار بنے ضمنی میں، فری مسلم لیگ نے، غفار ٹوکر صاحب نے بھی ان کی سپورٹ کی، پیپلز پارٹی موسیٰ صاحب نے بھی ان کی پوری سپورٹ کی، ساری جماعتوں نے مل کے ان کی سپورٹ کی. لیکن اس کے باوجود وہ ہار گئے. اس سے پہلے الیکشن کے ونگ تھا موسیٰ کے نیچے، جنوری 2018 میں وہ ہار گئے. مطلب وہ 3 دفعہ الیکشن باقاعدہ ہارتے آ رہے ہیں عوام کا. اب وہ ان کے پاس اس حلقے میں گنجائش نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہاں میں یہاں اپنا آزمائش کرنے کے لیے وہ ادھر داخل ہوئے ہیں، تو یہاں بھی صرف ان کا قادر پرام کے علاوہ یہاں کوئی تعارف نہیں ہے. تو کوئی مطلب ہمیشہ حصول ہوتا ہے، کوئی جانتا ہے کسی غمی خوشی میں گار ہے. مجھے اللہ کا شکر ہے اب لوگوں نے پذیرائی ہے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے ہاں ہر غمی میں خوشی میں شریک ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ میرا پیار محبت کا رشتہ. اور میں کوئی نہ بڑی جاگیردار فیملی سے ہوں اور نہ میں کوئی پیر فیملی سے ہوں. میرا ایک رشتہ محنت ہے آپ کی، میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں، بڑیاکر ہوں. تو میں یہی امید رکھتا ہوں کہ پارٹی مجھے انشاءاللہ، اور میں جو مطلب میں ہارون بھائی آپ کو 100% یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 100% حوصلے میں ہوں اور ہمت میں ہوں، اور اللہ کا شکر ہے مجھے امید ہے میری پارٹی مجھے بالکل نظر انداز نہیں کرے گی. میاں محمد نواز شریف نے بھی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اور آپ نے بھی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے. اور اللہ پاک کا یہ جو نظام ہے یہ انصاف پہ قائم ہے، اور اللہ پاک کسی کی محنت کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے. میں دعا گو ہوں، پورا ملتان دعا گو ہے. آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہر دل عزیز چہرہ ہے، آپ نے محنت کی ہے. آپ نے پی پی 213 میں جو آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پہچان ہے، وہاں پر آپ نے پارٹی کو منظم کیا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر آپ نے پارٹی کا مقدمہ جو ہے وہ بہترین انداز میں لڑا ہے، اور آپ ہر جگہ نظر آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ پارٹی جو ہے وہ انصاف کے مطابق، میرٹ کے مطابق جو ہے فیصلہ کرے گی، اور انشاءاللہ آپ کو ٹکٹ ملے گا. اور صرف ٹکٹ نہیں ملے گا، یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ممبر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ ہوں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہر دل عزیز شخصیت، ہر محاذ پر ہر جگہ پہلی صف میں موجود رانا طاہر رزاق صاحب، حلقہ پی پی 213 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں. اور آنے والے کچھ دنوں میں پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے گا کہ اس حلقے سے پارٹی
کس امیدوار کو ٹکٹ دے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہماری مملکت خدا داد پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔